بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 92 نیوز پرائم ٹائم بلیٹن میں خوش آمدید۔ میں ہوں عائشہ انصاری، میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید اور میں ہوں مہوش نثار۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ وزیر اعظم عمران خان نے نئے DGISI سے متعلق قیاس آرائیاں مسترد کر دی ہیں۔ کہا حکومت اور فوج میں کسی قسم کی غلط فہمی نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اراکین کو DGISI کے معاملے پر اعتماد میں لیا۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ عسکری قیادت سے تعلقات مجھ سے بہتر کسی کے نہیں، تمام معاملات طے پا چکے ہیں۔ DGISI کی تعیناتی پر تکنیکی خامی دور کر دی گئی ہے۔ شہر اقتدار میں پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کی بڑی بیٹھک۔ DGISI کے معاملے پر وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ارکان کو اعتماد میں لیا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا DGISI کی تعیناتی پر قیاس آرائیاں درست نہیں، حکومت اور فوج میں کسی قسم کی غلط فہمی نہیں۔ وزیر اعظم بولے عسکری قیادت سے تعلقات مجھ سے بہتر کسی کے نہیں، تمام معاملات طے پا چکے ہیں۔ DGISI کی تعیناتی پر تکنیکی خامی دور کر دی گئی ہے۔ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ DGISI پر معاملات طے پا چکے ہیں۔ بہترین سول ملٹری تعلقات کا کریڈٹ آرمی چیف کو بھی جاتا ہے۔ ہر گھنٹے بعد کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے وہ اپنی زیادہ مشہوری کے لیے کوئی اپنی بات ٹویسٹ کر کے ڈال دیتا ہے۔ نہ فوج میں حکومت میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب لوگ ایک بیس کے اوپر ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارا تمام احترام ہے اور انشاءاللہ اس کے مطابق آگے چل سکتے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے بتایا DGISI کا نوٹیفیکیشن جلد جاری ہوگا۔ حالات ٹھیک ہیں، ہمارے اور فوج کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہے۔ جو موجودہ حالات ہیں ان کے بارے میں کہا کہ سب چیز سیٹل ہے، ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں، ہمارے اور آرمی کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ہم پولیٹیکلی سوچتے ہیں اور ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، لیکن میوچلی ساری چیزیں سیٹل۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں۔ کچھ حسرتیں ایسی ہوتی ہیں جو حسرتیں ہی رہ جاتی ہیں، اور کچھ خواہشیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے تو وہ انشاءاللہ پوری نہیں۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی شبلی فراز بھی معاملے کے جلد حل ہونے کے لیے پر امید ہیں۔ میں بہت پر امید ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آج یا کل میں یہ مسئلہ بالکل اپنے اختتام پذیر ہو جائے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا ہے کہ DGISI کا تقرر سنجیدہ معاملہ ہے، جو بھی فیصلہ ہوگا فواد چودھری شیئر کریں گے۔ سیریس بزنس بیٹھیں گے اور پرائم منسٹر صاحب جیسے ہی اس کا فیصلہ کریں گے فواد چودھری صاحب آپ سے شیئر کر لیں گے۔ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال اور افغانستان کے معاملات پر غور کیا گیا۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل مرکز لندن میں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ محفل کا اہتمام معظم علی سندھو نے کیا۔ محفل میں ممبر ہاؤس آف لارڈ واجد خان نے خصوصی شرکت کی۔ ناقد خان حضرات نے دربار رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ مقررین نے کہا اسلام صرف عبادات کا دین نہیں بلکہ معاملات میں بھی پابندی کا درس دیتا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں سلیم صابری۔ منہاج القرآن انٹرنیشنل مرکز لندن میں منہاج القرآن ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا، جس میں ممبر ہاؤس آف لارڈ واجد خان نے خصوصی شرکت کی۔ نعت خوان حضرات نے خوبصورت الفاظ میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ خود یہ پیار سے بولا میرا جواب تو ہے، تیرا جواب نہیں۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے۔ لارڈ واجد خان نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسلام کے لیے قربانی کو یاد کرنے کے لیے آج کی محفل منعقد کی گئی ہے۔ یہ محبت اور اخوت کا پیغام ہے۔ محفل کے میزبان معظم علی سندھو نے کہا کہ اسلام صرف عبادت کا دین نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا اور انسانیت کی بہتری کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ ناہیدہ اصغر کونسلر والتھم فارسٹ کونسل نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پوری دنیا کے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ مارٹن ویٹیمن ڈائریکٹر انٹرفیتھ نے کہا کہ اس قسم کے ایونٹس کمیونٹی کو آپس میں جوڑنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ Fantastic for getting the community together, for working and being with people of other faiths and to celebrate your own beliefs
and your own understanding of God and your Prophet. سب سے پہلے تو بہت خوشی ہے کہ میں آج یہاں لندن میں منہاج القرآن سینٹر پر آیا ہوں، اور میں مشکور ہوں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا، جنہوں نے زبردست محفل سجائی ہے۔ آج میلاد کی محفل ہے اور ہم یاد کریں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی، ان کی جو ہمارے دین کے لیے وہ قربانیاں، ان کی وجہ سے دین ہے۔ تو آج پیاری محفل ہے جی، دور دور سے لوگ آئے ہیں۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے آج جو میلاد ود منہاج کا انعقاد کیا، اس میں بیسیکل جو مقصد تھا کہ اسلام صرف عبادات کا مذہب نہیں ہے۔ ہمارے پروفٹ پیس بی اپان ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو وہ صرف عبادات کے لیے نہیں، بلکہ وہ پوری انسانیت کے لیے، کمیونٹی کے لیے، کمیونٹی ورک کے لیے، ویلفیئر ورک کے لیے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے آئے۔ Really pleased to be here at Minhaj Welfare Foundation's organization's event today to mark Milad and to emphasize our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him's teachings, to not just focus on religion and morals, but also to put it into good practice and to spread the word of helping others. بڑے شاندار میلاد کا یہاں پہ انعقاد کیا گیا منہاج القرآن میں، اور روح کو تازہ کر دیا۔ ربیع الاول کا مہینہ اتنا خوبصورت مہینہ ہے، اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے میں دل کرتا ہے کہ ہر روز اس طرح کی نعت خوانی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، اور آج پوری دنیا میں ذرہ ذرہ ان کی عبادت اور ان کی خوشیاں منا رہا ہے۔ تو اس لیے لندن کے ہر کونے میں تقریباً ان کے آنے کی خوشی میں میلاد محفلیں ہو رہے ہیں۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس ایونٹ کو، جو آرگنائزرز ہیں اس کے منہاج القرآن، اور انہوں نے ایک ایسا ایونٹ جو آرگنائز کیا جن کی وجہ سے یہ ساری دنیا جو بنائی گئی، یہ کائنات جو ہے، اور ان کی محبت میں ایک ایسا ایونٹ آرگنائز کرنا جس سے ہمارے بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو ان سے لگاؤ جو پیدا ہوگا اور ان کے بارے میں معلومات ملیں گی۔ میں سب سے پہلے تو مبارکباد دیتا ہوں کہ جس طرح سے منہاج القرآن میں یہ محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ایک لیسنس ہیں جو ہم لوگوں کو وہ سیکھیں، کیونکہ ایک ایسے اسلام نے ہمیں ڈائریکشن دی، اور اسلام ایک اتنا خوبصورت مذہب ہے، ایک ضابطہ حیات ہے قرآن مجید میں، اور یہ بہت ضروری ہے کہ اس قسم کی جو محفلیں ہیں اس طرح سے بہت سیکھنے کا بہت موقع ملتا ہے یہاں۔ تقریب میں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے سفیر معظم علی سندھو، ڈائریکٹر منہاج القرآن علامہ ذیشان قادری، اویس انور، کونسلر مارٹن، کونسلر اصغر، کونسلر ناہید اصغر، چودھری افضال، راجہ ذیشان، سابق میئر عبدالغفور، پی ٹی آئی رہنما ساجد خان، کمیونٹی رہنما عابد خان، حاجی امیر خان، سید جمیل شاہ بخاری، نیاز احمد، رضوان سلہریہ، عامر خان دیگر شریک ہوئے۔ تقریب کے آخر میں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے لیے کام کرنے والے افراد کو سرٹیفکیٹ دیے گئے۔ انڈس ہیلتھ نیٹ ورک یو کے نے روسٹل چیپٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ اس موقع پر برطانیہ اور آئرلینڈ میں کام کرنے والے سینئر ڈاکٹرز اور کمیونٹی کے افراد بھی موجود تھے۔ مزید تفصیلات راجہ واجد کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں فلاحی سرگرمیوں میں مصروف انڈس ہیلتھ نیٹ ورک یو کے نے روچڈیل چیپٹر کا آغاز کر دیا۔ انڈس ہیلتھ نیٹ ورک کے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے ڈائریکٹر آپریشنز انڈس ہیلتھ نیٹ ورک یو کے ڈاکٹر ابراہیم جمالی کا کہنا تھا کہ یو کے میں 18 چیپٹرز ہیں۔ انڈس ہیلتھ نیٹ ورک کے خالق ڈاکٹر عبدالباری خان کا یہ ویژن تھا کہ وہ پاکستان میں برطانوی ہیلتھ سسٹم NHS کی طرز کا ایک فری ہیلتھ سسٹم پاکستان میں بھی متعارف کروائیں گے۔ آج کی یہ جو تقریب ہے اس کا بنیادی مقصد یہ کہ نارتھ آف انگلینڈ کے اندر جو پاکستانی موجود ہیں ان کو انگیج کیا جائے اس بڑے مقصد کے تحت کہ پاکستان کے اندر جو انڈس ہاسپٹلز موجود ہیں جہاں ہر بیماری کا علاج فری کیا جا رہا ہے۔ آج الحمدللہ صرف کینسر کے جو اندر مبتلا بچے ہیں وہ 12,000 تقریباً ان بچوں کا فری علاج کیا گیا ہے۔ تو یہ آفس جو ہے وہ انشاءاللہ ان لوگوں کو وہ فیسلٹی پرووائڈ کرے گا یہاں جو پاکستانی کمیونٹی موجود ہے کہ وہ اس کے ساتھ انگیج ہوں اور انڈس ہاسپٹل کو پاکستان کو ایک NHS کے جیسا ایک سسٹم جو ہے وہ پرووائڈ کرنے کے اندر مدد۔ ڈاکٹر عبدالباری نے اپنے قریبی ساتھیوں کی مدد سے 14 سال پہلے 2007 میں کراچی میں 150 بستروں پر مشتمل انڈس ہیلتھ نیٹ ورک کی بنیاد رکھی، اور آج سارے پاکستان میں 1600 بستروں پر مشتمل 14 انڈس ہسپتال بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ ان ہسپتالوں میں کوئی کیش کاؤنٹر نہیں، اور جہاں پر تمام مریضوں کا مکمل فری علاج کیا جا رہا ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انڈس ہیلتھ نیٹ ورک یو کے سے وابستہ گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر سائمہ، ڈاکٹر ہلال صدیقی، سماجی کارکن نسرین اختر،
और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नबील अफजाल का कहना था कि हम पिछले कुछ अरसे से इंडस हेल्थ हॉस्पिटल के साथ खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जहाँ मरीजों का इंतहाई ख्याल रखा जाता है, जबकि उनका इलाज भी बिल्कुल फ्री किया जाता है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇੰਡਸ ਹੈਲਥ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੀ ਪੀਪਲ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋ। ਰੋਸ਼ਡੇਲ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋ। इंडस के साथ मेरा साथ जो है पिछले 4-5 सालों से है और मैं ख़ुद भी चूँकि कराची से हूँ, मैंने इंडस को देखा है और इस थोड़े से अरसे में माशाल्लाह इंडस एक छोटे से यूनिट से होकर अब माशाल्लाह 16-17 हॉस्पिटल्स पूरे पाकिस्तान में टॉप टू बॉटम फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर दे रहा है। DMC और SMC के ग्रेजुएट्स जो मेरे साथ हमेशा से रहे हैं और वो इंडस की एक प्रोग्रेस रही है वो हमारे सबके सामने है और इंशाल्लाह अब जो है ये UK के और आयरलैंड के रेसिडेंट इसके लिए बड़ी हेल्प कर रहे हैं और मेरे साथ मेरे दूसरे कोलीग डॉक्टर नादिर, डॉक्टर आमिर साहब भी यहाँ मौजूद हैं। तो ये सिलसिला बहुत ही एक आगे तक चलने के लिए तैयार है। हमने रिसेंटली ये रॉस्टेल में ऑफ़िस खोला है, बल्कि ये हमारे एक ट्रस्टी ने हमें फ्री ऑफ़िस डेडिकेट किया अपनी पूरी बिल्डिंग। तो इंडस हॉस्पिटल्स पाकिस्तान में ऐसे स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल्स हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लीज़ विज़िट इंडस हॉस्पिटल्स। जब पेशेंट वहाँ पे कोई भी मरीज़ एंटर होता है उसे कोई पैसे नहीं देने पड़ते, कोई पर्ची नहीं है, पेपरलेस हॉस्पिटल्स हैं और उसमें हर फैसिलिटी फ्री है। अभी इनके हर शहर में हॉस्पिटल खुल रहे हैं, कराची में पहले है, लाहौर में है। शुरा का मजीद कहना था कि इंडस हेल्थ नेटवर्क जैसे फ्री इलाज मुआवजे की सहूलत देने वाले अदारे की हमें हर मुमकिन मदद करनी चाहिए। पाकिस्तान में बरतानवी तर्ज के NHS सिस्टम को इंडस नेटवर्क हॉस्पिटल की सूरत में मुतारफ करवाना नहायत ही खुश आइंद है। राजा वाजिद, 92 न्यूज़, रॉचडेल, ग्रेटर मैनचेस्टर। मैनचेस्टर के मकामी हॉल में डॉक्टर सलेमान शाहिद और सैफ शफकत ने बिजनेस नेटवर्किंग तकरीब मुनक्किद की, जिसमें पाकिस्तान में बरतानवी डेप्यूटी हाई कमिश्नर और ट्रेड डायरेक्टर फॉर पाकिस्तान माइक ने भी खुसूसी शिरकत की। इसके साथ साथ काउंसिल जनरल मैनचेस्टर तारिक वजीर, कारोबारी शख्सियत अनील मुसर्रत समेत बड़ी तादाद में सरकर्दा शख्सियात भी मौजूद थीं। मैनचेस्टर से रिपोर्ट कर रहे हैं राजा वाजिद। मैनचेस्टर में डॉक्टर सलेमान शाहिद और सैफ शफकत की जानब से बिजनेस नेटवर्किंग तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान में बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर और ट्रेड डायरेक्टर फॉर पाकिस्तान माइक नेथराविनक्स, कौंसल जनरल मैनचेस्टर तारिक वजीर समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर और ट्रेड डायरेक्टर फॉर पाकिस्तान इन दिनों बरतानिया के दौरे पर हैं। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तजारत को फरोग दिया जा सके। तकरीब में डिप्टी हाई कमिश्नर और ट्रेड डायरेक्टर फॉर पाकिस्तान माइक ने हेल्थ केयर, एजुकेशन, एनर्जी सेक्टर समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी पर भरपूर ब्रीफिंग दी। तकरीब में बिजनेसमैन अनील मुसर्रत, डॉक्टर जाहिद चौहान ने भी पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तिजारत के फरोग के लिए इकदामात पर जोर दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी हाई कमिश्नर और ट्रेड डायरेक्टर फॉर पाकिस्तान माइक, कारोबारी शख्सियत अनील मुसर्रत, लॉर्ड वाजिद खान, MP जेम्स डेली, डॉक्टर सलेमान शाहिद, सैफ शफकत, कौंसल जनरल मैनचेस्टर तारिक वजीर और दीगर ने पाकिस्तान और बरतानिया में तिजारत के हालात को इंतहाई साजगार करार दिया। उन्होंने ब्रेग्जिट के बाद पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ट्रेड को बढ़ाने पर भी जोर दिया। नया पाकिस्तान जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने वादा किया था वो सबके लिए एक होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी। तो उसमें ये नहीं है कि फेवरेटिज्म होगी, किसी को प्रायोरिटी मिलेगी, आम बंदे को एक्सप्लॉइट किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ओवरसीज़ जो इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान के बहुत बड़े असासा हैं, वो रिमिटेंसेस भी भेजते हैं, उनके पास स्किल सेट भी है, उनके पास क्योंकि ओवरसीज़ से ट्रेनिंग है उनकी, यहाँ UK, यूरोप, अमेरिका में उन्होंने अपना स्किल बनाया है, दौलत बनाई है, तो वो अपना टैलेंट भी और कैपिटल भी पाकिस्तान लेके जाएंगे। Well, I'm here to encourage that. I know that the British government have, I think, 1.5 billion of funds that they want to seek to invest and encourage British citizens to invest in Pakistan and have a reciprocal business relationship. I, as a Conservative Member of Parliament from the north of England, have a large constituency made up of a significant proportion of constituents of Kashmiri and Pakistani heritage. पाकिस्तान से वापस आया हूँ तो मेरी क़यादत, पाकिस्तान क़यादत के साथ मीटिंग थी, PM साहब और प्रेसिडेंट साहब और फॉरेन मिनिस्टर साहब,
اور مختلف میٹنگ تھی. میں سمجھتا ہوں پاکستان از ایٹ اے ویری کریٹیکل پوائنٹ. ایک تو افغانستان کے حوالے سے, دوسرا جو اوورسیز انویسٹمنٹ, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, کافی انیشیٹیوز چل رہے ہیں. میرا خیال تھے, میرا جو میٹنگ خان صاحب کے ساتھ تھی وہ ایک ویل انٹینشن گڈ ہارٹڈ مین ہیں, لیکن ان کی جو وائڈر ٹیم کو بھی اپنا جو کردار, اپنا جو کارکردگی تھوڑا اٹھائیں, ریز دا گیم. اور پاکستان کے جو مشکل حالات ابھی دنیا میں آئے مہنگائی کے حوالے سے, فیول پرائسز, تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم دعا گو ہیں کہ جیسے ہمارے یو کے میں بھی بہتری آئے, پاکستان میں بھی آئے. ایک نیٹ ورکنگ ایونٹ ہے بیسیکلی, اور میں یہی دیکھ کے خوش ہوا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو جو ماڈرن زمانوں کے تقاضوں کے مطابق ایونٹس بھی کرنے شروع کیے ہیں. اور ڈاکٹر سلمان اور سرفراز, آئی بیسیکلی اپلاڈ دیم فار دس ایونٹ. اور اس میں جو سب سے اہم چیز ہمارے ہاں آج ہوئی, وہ باتیں یہ ہوئی کہ پاکستان میں جو انوائرمنٹ ہے مختلف حوالے سے انویسٹمنٹ کے لیے خاص طور پہ, وہ بہت بہتر ہوئی ہے. آئیڈیا یہ ہے کہ جو ہیلتھ کیئر, ایجوکیشن اور بزنس کمیونٹی ہے مینچسٹر میں اور یو کے میں, وہ کس طریقے سے انٹریکٹ کر رہی ہے پوسٹ کووڈ ٹائم یا پوسٹ بریکسٹ ٹائم. اور اس سلسلے میں جو کی اسپیکرز ہیں یا جو ہمارے کمیونٹی لیڈرز ہیں, ہم نے ان کو انوائٹ کیا ہے تاکہ وہ اپنا انفارمیشن شیئر کر سکیں کہ کس طریقے سے اب ہم دنیا کو دوسرے ڈائریکشن میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں. پاکستان کے لیے بھی جو بریکزٹ کے بعد, اسپیشلی کووڈ کی وجہ سے ہیلتھ کیئر سیکٹر میں بہت اپرچونیٹیز ہیں. ورک فورس یہاں لانے کے لیے نرسز, ڈاکٹرز, پیرامیڈک, فزیوتھراپسٹ, اور اس کے علاوہ خاص طور پہ جو بیک آفس ہے ہیلتھ سروس کا, اسے پاکستان میں سیٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ مائک ڈپٹی ہائی کمشنر اور ٹریڈ ڈائریکٹر آج یہاں مانچسٹر آئے ہیں پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ بات کرنے کے لیے. یہ ایک اپرچونیٹی ہے جو یہاں کے بزنس مین ویمن ہیں, جن کے چھوٹے بزنس ہوں یا بڑے بزنس ہوں, کہ وہ پاکستان میں بھی انویسٹ کر سکیں. تقریب میں دونوں طرف پاکستان اور برطانیہ کی حکومتوں کی جانب سے ایک دوسرے کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی. راجہ واجد, 92 نیوز, مانچسٹر. برطانوی ماہر قانون سولیسٹر عامر منظور نے امیگریشن قوانین میں تبدیلیوں کے حوالے سے لندن میں 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کی. ان کا کہنا ہے کہ پیٹرول کے بحران سے لوگوں کو سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا. لاری ڈرائیورز کی کمی شدت سے محسوس ہوئی, جسے پورا کرنے کے لیے برطانوی حکومت کرسمس تک ہزاروں ڈرائیورز کو برطانیہ داخلے کی اجازت دے گی. سولیسٹر عامر منظور کا مزید کیا کہنا تھا, یہ دیکھتے ہیں. دیکھیں, یو کے اندر آپ نے دیکھا ریسنٹلی جو تیل کی ڈیلیوری کا جو بحران آیا ہے, اس کی وجہ سے لوگوں نے بہت زیادہ سفر کیا ہے. یو کے کی گورنمنٹ نے یہ چیز جو ہے وہ ریئلائز کیا کہ آل دو کہ یورپ سے کافی زیادہ یہاں پہ مائگریشن ہوئی ہے, لیکن وہ لوگ جو کہ یو کے کو ریکوائرڈ تھے, جس میں لوری ڈرائیورز جو ہے وہ کبھی بھی اس سے پہلے یہ نہیں گورنمنٹ نے احساس کیا تھا کہ ہمیں شاید کبھی لوری ڈرائیورز کی بھی کمی محسوس ہوگی, تو وہ اس موقع کے اوپر وہ ریئلائز کیا گیا ہے. اس کو دیکھتے ہوئے یو کے کی جو گورنمنٹ ہے, انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم جو کرسمس کا ٹائم پیریڈ ہے, تب تک ہم کرسمس ایو تک جو ہے وہ 5000 کے لگ بھگ جو ڈرائیورز ہیں, وہ ان کو ہم جو ٹیمپریری ویزاز دیں گے تاکہ وہ یہاں پر آ کے کام کر سکیں, اور جتنا بھی جو ڈیلیوری کا آئل کی ڈیلیوری یا دوسری جتنی بھی ڈیلیوریز کی جو پرابلم آئی ہے, اس کو کسی طریقے سے ریزالو کیا جا سکے. اب جو اسپیشلی پاکستانی لوگ جو کہ یو اے ای میں یا دوسری جگہوں پہ کام کر رہے ہیں, جن کے پاس ہیوی لائسنس ہیں اس کی لاریز کے, یہ ان کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے کہ وہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یو کے اندر وہ جو ٹیمپریری ویزاز گرانٹ ہوں گے, اس کے لیے وہ کوالیفائی کر سکتے ہیں. تو میں ان لوگوں کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ یو اے ای یا کسی ایسے دوسرے ممالک میں جہاں کا جو ہیوی جو ٹرک کا لائسنس یہاں پر ایکسیپٹیبل ہے, تو اگر کوئی ایسی یہاں پہ اپرچونٹی جو ہی سٹارٹ ہوتی ہے, تو آپ لوگ اس کے لیے ضرور اپلائی کریں, اس سے آپ کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا. اور یہ بھی چانسز ہیں کہ جس طریقے سے یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیمپریری ویزا ہوگا, تو آف کورس یہ لاری ڈرائیورز کی کمی اتنی جلدی تو پوری نہیں ہونے والی, تو لگتا ہے کہ شاید ایسی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ یہ ویزاز فیوچر میں جو اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکے. دیکھیں, جو لوگ انفارچونیٹلی جو ڈیڈ لائن تھی 30 جون کی, اس سے پہلے اپلائی نہیں کر سکے, ان کو گورنمنٹ نے فردر جو ہوم آفس نے ان کو الاؤ کیا ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی ویلڈ ریزن موجود تھی کہ وہ آن ٹائم اپلیکیشن فائل نہیں کر سکے تھے, جیسے کہ کوئی میڈیکل ریزن تھی یا وہ کہیں اسٹک ہو گئے کسی دوسرے کنٹری میں اور وہ اپلائی نہیں کر سکے, تو وہ ویلڈ ریزن دے کے تو اس کے تحت ابھی بھی اپلائی کر سکتے ہیں. کولون شہر میں دنیا کا سب سے بڑا انوگا فوڈ اینڈ بیوریجز ٹریڈ فیئر جاری ہے, جس میں پاکستان سے ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے بینر تلے 22 لیڈنگ فوڈ کمپنیز شرکت کر رہی ہیں, جو باسمتی رائس, پنک سالٹ, اسپائس, پروسیسڈ فوڈ, فروزن فوڈ, جوسز, بیکری پروڈکٹس, آرگینک اور کنونشنل ڈیٹس اور ہربل فوڈ کی نمائش کر رہی ہیں. پورے دنیا سے 5000 سے زائد بزنس گروپس اس میں شرکت کر رہے ہیں. عمران مہر کی رپورٹ دیکھیے.
کولون شہر ہر 2 سال بعد انوکھا فوڈ اینڈ بیوریجز فیئر میں دنیا بھر سے ہزاروں کی تعداد میں آنے والے لوگوں کو ویلکم کرتا ہے۔ اس مرتبہ 70,000 سے زائد لوگوں نے 97 ممالک کے 5,000 کے قریب سٹالز کا وزٹ کیا۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے زیر اہتمام 22 سے زائد اور پاکستان بھر سے 36 نمائشی سٹالز نے اپنی پروڈکٹس متعارف کروائیں، جن میں باسمتی رائس، پنک سالٹ، اسپائسز، پروسیسڈ فوڈز، فروزن فوڈز، جوسز، بیکری آئٹمز، آرگینک اور کنونشنل ڈیٹس اور ہربل فوڈ شامل تھے۔ پاکستانی ایکسپورٹرز مطمئن دکھائی دیے کہ ٹڈیپ اور پاکستانی حکومت کے تعاون سے وہ اپنی پروڈکٹس یورپی یونین میں متعارف کروا رہے ہیں۔ 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا، ہمیں زبردست ایکسپیرینس یہاں پہ ہوا، ٹڈیپ نے ہمارے بہت مدد کیا اور ہم کافی خوش ہیں۔ ہمارے برابر میں انڈیا والے تھے، ان کو کوئی پوچھنے نہیں آتے تھے، تو ٹڈیپ نے یہاں پہ ہمیں لگنے نہیں دیا کہ ہم جرمنی میں ہیں۔ ہمیں تو یہاں پہ کوئی ایسی پرابلم نہیں آئی، میرے حساب سے تو ٹھیک ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہمیں پاکستان سے لے کے جرمن تک آنے میں بھی کوئی دقت نہیں آئی، اور یہاں پہ بھی بہت اچھا انتظام تھا، اور ہمارے جو ہماری گورنمنٹ کے جو نمائندے ہیں انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے۔ اس وقت سب سے بڑا چیلنج صرف پاکستان کو نہیں، دنیا بھر میں جتنی کمپنیز ہیں، ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ تقریباً 5,000 سے زیادہ کمپنیز موجود ہیں، اور سب کو اس وقت یہی چیلنج ہے سب سے زیادہ کہ شپنگ پرائسز اتنی زیادہ ہیں، فریٹ کاسٹ اس وقت مال کی جتنی قیمت نہیں ہے اس سے زیادہ فریٹ کی کاسٹ ہے۔ لیکن چونکہ ہم لوگ فوڈ بزنس میں ہیں، فوڈ انڈسٹری میں ہیں، بزنس افیکٹ ضرور ہوا ہے لیکن ختم نہیں ہوا۔ اچھی ایگزیبیشن رہی ہے، کووڈ کے بعد کافی عرصے سے ہر چیز کلوز تھی، اب ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اچھے آرڈر ملیں گے اور ہمارے لیے اور ملک کے لیے بہت بہتری ہوئے گی۔ اس کے ساتھ پاکستانی ایکسپورٹرز کا یہ بھی کہنا تھا کہ کنٹینر پرائسز کافی حد تک بڑھ چکی ہیں، جس کے نتیجے میں ان کی مصنوعات یورپین مارکیٹ میں بھیجنے میں ان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ وہ شپنگ کمپنیز سے بات کر کے ان کو سبسڈی دلائیں۔ ٹریڈ فیئر میں بڑی تعداد میں لوگوں نے پاکستانی پیویلین کا رخ کیا۔ عمران مہر، 92 نیوز، کولون، جرمنی۔ پاکستان اوورسیز بلوچ یونٹی کے چیئرمین ڈاکٹر جمعہ خان مری نے کہا ہے کہ افغانستان کی اکثریت طالبان کی حکومت کی حمایت میں ہے۔ اگر طالبان کو تنہا کرنے کی کوشش کی گئی تو خطے میں عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ بھارت کا اصل مقصد افغانستان کو استعمال کر کے پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کرنا ہے۔ انہوں نے 92 نیوز کے نمائندے شاہد گھومن کے ساتھ ماسکو میں گفتگو کرتے ہوئے مزید کیا کہا، یہ دیکھتے ہیں۔ جی، میں اس وقت موجود ہوں ماسکو میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان اوورسیز بلوچ یونٹی کے چیئرمین ڈاکٹر جمعہ خان مری، اور آج ہم بات کریں گے افغانستان کی صورتحال پہ۔ طالبان کی حکومت قائم ہو چکی ہے، اور ڈاکٹر جمعہ خان مری طالبان اور افغانستان پر کڑی نظر رکھتے ہیں اور ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ چلتے ہیں ڈاکٹر جمعہ خان مری کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ فار ڈاکٹر کمنگ۔ صاحب، طالبان کی حکومت آ گئی افغانستان پہ، اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے پاکستان پہ اور خطے پہ؟ جی، میرے خیال میں کہ اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ابھی افغانستان میں امن آنی چاہیے۔ افغان عوام کا خواہش بھی طالبانوں کے ساتھ ہے، جو اکثریت ہے وہ افغان طالبان کے ساتھ ہیں۔ باقی خطے میں امن آنا چاہیے اس کے بعد، اور دنیا کو طالبانوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر طالبان ناکام ہو گئے تو افغانستان میں پھر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، جو پورے خطے کے لیے ایک بڑا مسئلہ کریٹ کرے گا۔ ڈاکٹر صاحب، بھارت بے آبرو ہو کے نکلا افغانستان سے، اور اس کی اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری بھی ختم ہو گئی، اس پہ آپ کیا کہیں؟ جی، بھارت ہمیشہ بے آبرو رہا افغانستان میں، یہ پہلی بار نہیں ہے، یہ دوسری بار بے آبرو ہو کے جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بھارت کبھی افغانوں کے ساتھ سنسیئر نہیں تھا۔ ان کا مین ایم یہ تھا کہ پاکستان کو کس طرح مسئلے پاکستان کے لیے کریٹ کر جائیں، کیونکہ ایسٹرن بارڈر پر پہلے ان کا فوج کھڑا ہے، اس طرف افغانستان میں بیٹھ کر وہ پاکستان کے خلاف پوری ایک محاذ چلا رہا تھا، جس میں بلوچ نیشنلسٹوں سے لے کر پی ٹی آئی اور جتنے ٹی ٹی پی، یہ سب کو فنڈنگ کر رہے تھے تاکہ پاکستان کو انسٹیبل کیا جائے۔ لیکن الحمدللہ اب بھارت کی جو جتنی انویسٹمنٹ تھی وہ بھی ضائع ہو گیا، اور ان کے سارے عزائم جو ہے نا وہ پانی میں مل گئے۔ عالمی سطح پہ طالبان کو تنہا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وزیر اعظم عمران خان بھی اس بارے میں خبردار کر رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو کیسی صورتحال ہوگی؟ پہلے تو انٹرنیشنل کمیونٹی جو آج کل اپنی 20 سال کی جنگ ہار چکی ہے، وہ پریشان ہے کہ وہ کس طرح بے آبرو ہو کر افغانستان سے چلے گئے۔ ظاہر ہے کہ ان کو اپنے آبرو
वापस लेने के लिए टाइम भी लगेगा और इसके लिए वो थोड़ा सा अफ़गान ये तालिबान गवर्नमेंट को प्रेस भी करेंगे ताकि उनकी जो बेसिक डिमांड है ह्यूमन राइट वगैरह इंक्लूसिव गवर्नमेंट इसके लिए वो प्रेशराइज़ करेंगे। मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता हालात मामूल पर आ जाएंगे। अभी तो तालिबानों की हुकूमत दो महीने की भी नहीं हुई। उनको अपनी हुकूमत असर्टिव करना चाहिए अफ़गानिस्तान में, हालात को मामूल पर ला कर फिर जो है ना इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से वो फिर से रुजू करें तो इंशाल्लाह इंटरनेशनल कम्युनिटी अच्छा रेस्पॉन्स देगा। अगर उन्होंने अच्छा रेस्पॉन्स नहीं दिया, ये न सिर्फ अफ़गानिस्तान के लिए बल्कि पूरे खित्ते के लिए ख़तरनाक की बात है, क्योंकि दोबारा टेररिज्म बहाल हो जाएगी, इंटरनल अफ़गान कन्फ्लिक्ट और खाना जंगी शुरू हो जाएगी। इसमें किसी मुल्क का भी फ़ायदा नहीं है। कनाडा में एक्सप्रेस एंट्री के तहत मुस्तकिल रहाइश के लिए दरख्वास्तों की कुरानंदाजी की गई, जिनकी तादाद 681 थी। ये कुरानंदाजी उन उम्मीदवारों की दरखास्तों पर की गई जिनके मुस्तकिल रिहाइश के लिए नामजदगी सूबों ने की थी। कनाडा इमिग्रेशन ने उन 681 अफराद को दावतनामे इशू किए जिन्होंने कम से कम 720 नंबर हासिल किए, जिनमें से 600 नंबर सिर्फ सूबों की तरफ से नामजदगी पर मिलते हैं। नामजदगियों के बगैर कम से कम स्कोर 120 होता है। गुज़िश्ता कुरानंदाजी में 761 अफराद को मुस्तकिल रिहाइश के दावतनामे जारी किए गए थे, जिनकी कम से कम स्कोर 742 तक था। इस साल अब तक 1,10,377 अफराद ने कनाडा की मुस्तकिल रिहाइश के लिए दरख्वास्त दी है, जबकि दरख्वास्तों की आखिरी तारीख में अभी 3 माह बाकी हैं। एक्सप्रेस एंट्री कनाडा का एक ऑनलाइन मशहूर इमिग्रेशन प्रोग्राम है जो दरख्वास्तों को प्रोसेस करने के लिए बनाया गया है। इसके साथ ही खबरनामा इख्तिताम पसीर हुआ। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।